أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ اگر خدا تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ جمعے پہ بعض معاشرتی خرابیوں کا ذکر کروں گا جو گھروں کی جنت کو تباہ کرنے کا موجب بنتی ہیں، اور وہ مقاصد جن کی خاطر نکاح کیا جاتا ہے ان مقاصد کے بالکل برعکس نتائج پیدا کر دیتی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ بہت سے لوگ ان خرابیوں کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں، وہ بھی دکھ اٹھاتے ہیں جو ان خرابیوں کا موجب ہوتے ہیں، اور وہ بھی دکھ اٹھاتے ہیں جو ان خرابیوں کا نشانہ بنائے جاتے ہیں۔ اور معاشرتی خرابیاں ایسی نہیں ہوا کرتی کہ صرف یک طرفہ دکھ پہنچائیں، پھر بھی دکھ پہنچانے والے بھی باز نہیں آتے، اور جن کو دکھ پہنچایا جا رہا ہوتا ہے بسا اوقات وہ بھی اسی قسم کی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کے نتیجے میں معاشرہ مزید بدزیب اور بدصورت اور مکروہ اور کڑوا ہو جاتا ہے۔ اس ذکر کے نتیجے میں کچھ دوستوں نے خیال آرائی شروع کی، بعض ذکر تک بھی پہنچے، اور عموماً جو میں نے اندازہ لگایا ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض ساسیں یہ انتظار کر رہی ہیں کہ ہم جو بہوؤں کے خلاف شکایتیں کیا کرتی تھیں تو اگلے خطبے میں بہوؤں کی شامت آئے گی، اور بعض بہویں یہ امید لگائے بیٹھی ہیں کہ ہم نے جو ساسوں کے خلاف چٹھیوں کی بھرمار کی ہوئی تھی تو اگلے خطبے میں ساسیں پکڑی جائیں گی۔ بعض بیویاں خاوندوں کی شامت کا تماشا دیکھنے کا انتظار کر رہی ہیں، بعض خاوند بیویوں کا تماشا دیکھنے کے منتظر بیٹھے ہیں، بعض بچے ہیں جنہوں نے والدین کی بدخوئی کی شکایت کی ہوئی ہے، وہ یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ اس دفعہ والدان پکڑے جائیں گے، اور بعض والدین ہیں جو رونا روتے ہیں اپنے بچوں کی بے راہ روی کا، ان کی بدخلقی کا، ان کی بے دینی کا۔ ان کے دل میں یقین ہے کہ آج ایسے بچوں کا ذکر کیا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خطبہ کسی کے بھی خلاف نہیں، نہ ساسوں کے خلاف ہے، نہ بہوؤں کے خلاف ہے، نہ بیویوں کے خلاف ہے، نہ خامدوں کے خلاف ہے، نہ بچوں کے نہ والدین کے، بلکہ محض ان برائیوں کے خلاف ہے جو جس طبقے میں بھی رونما ہوں اس طبقے کو مجرم بنا دیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں
معاشرے میں نفرتوں کی کس بھولنے لگتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن کو یہ سبق ہی نہیں دیا گیا کہ انسان سے نفرت کرے، برائیوں سے نفرت کی تعلیم دی گئی۔ اس لیے جب مثال کے طور پر کہیں ساس کا نام لیا جائے یا خاوند کا یا بیوی کا یا بہو کا یا بچوں کا یا ماں باپ کا، تو اس سے ہرگز یہ مراد نہ لی جائے کہ کسی ایک خاص طبقے کو مطعون کیا جا رہا ہے۔ یہ تو سب برتن ہیں، ان برتنوں میں جہاں جہاں حسن جھلکے گا یہ برتن خوبصورت دکھائی دینے لگے، جہاں جہاں بدی جلوہ نمائی کرے گی وہاں یہ بدصورت اور بدزیب دکھائی دینے لگیں گے۔ اس لیے ان کا ذکر محض تمثیلاً ہوگا، کسی ایک طبقے کے خلاف کوئی بات نہیں۔ اصولاً قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہی تعلیم ہے جو اس خطبے کا محرک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب برائیوں کی جڑ سنت نبوی سے گریز ہے، اور جب میں سنت نبوی کہتا ہوں تو مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی عملی صورت سے گریز ہے۔ بسا اوقات ایک انسان قرآن کریم کے خلاف بغاوت نہیں کرتا اور بظاہر یہ یقین رکھتا ہے کہ میں سارے قرآن پر ایمان لاتا ہوں، کیونکہ وہ لفظوں میں تعلیم ہے، اور لفظوں میں تعلیم خواہ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، جب تک عمل میں نہ ڈھلے اس کی سختی پوری طرح محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن کریم کے خلاف بغاوت نہ کرتے ہوئے بھی سنت کو اختیار کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ قرآن کریم کے لفظ جب عمل میں ڈھلتے ہیں تو اسی کا نام سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کو عمل میں ڈھالنا یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے، اور سنت کی پیروی بظاہر ثانوی درجہ رکھتی ہے، لیکن اس پہلو سے اولیت اختیار کر جاتی ہے کہ قرآن کی لفظی پیروی کے مقابل پر سنت کی عملی پیروی بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے۔ تو معاشرے میں بھی جتنی خرابیاں ہیں ان میں سے ہر ایک کی تان اسی بات پر جا کے ٹوٹے گی کہ سنت نبوی سے گریز کیا گیا ہے، اور بعض قسم کے اعمال میں مبتلا ہوتے ہوئے یہ سوچا ہی نہیں گیا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورتحال میں ہوتے تو ان کا کیا رد عمل ہوتا، آپ نے کیا نمونہ دکھانا تھا۔ اور وہ نمونہ اتنا واضح ہے، اتنا کھلا کھلا ہے، اس میں کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں، اور ہر مسلمان کے لیے یہ آسان ہے کہ اس نمونے پر نظر ڈالے، اس کا تصور کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے لگے۔ جتنے جھگڑے قضاؤں میں جا رہے ہیں، اگرچہ سارے جھگڑے قضاؤں میں نہیں جا رہے، مگر جتنے بھی قضاؤں میں جھگڑے جا رہے ہیں ان میں سے ہر جھگڑے کا تجزیہ یہی ہوگا کہ فریقین میں سے دونوں کسی نہ کسی پہلو سے سنت سے گریز کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئینی خرابیوں سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی تعلیم یہ بیان فرمائی اور جس پر عمل کر کے دکھایا کہ اپنے خلق کی حفاظت کرو، حسن خلق اختیار کرو۔ اگر تمہارا خلق عموماً حسین ہے، نرم ہے، گفتگو کا سلیقہ جانتے ہو، اور وہ بنیادی صفات تم میں پائی جاتی ہیں جس سے انسانیت حسین بنتی، تو اس کے نتیجے میں اکثر مواقع خرابیوں کے پیدا ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ جب دونوں طرف معاملہ کرنے والے حسن خلق کی زینت سے آراستہ ہوں، اچھے اخلاق رکھتے ہوں، تو بہت سے ایسے مواقع پیدا ہی نہیں ہوتے جن کے نتیجے میں بعض دفعہ بڑے بڑے فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک بات ایک انسان سختی کی کہہ دیتا ہے
اگر دوسری طرف کوئی سخت روح انسان ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ سخت بات مقابل پر کہتا ہے، اور چھوٹی سی بات بڑھتے بڑھتے بعض دفعہ قتل و خون پر منتج ہو جایا کرتی، یعنی ایسی ایسی باتوں پر قتل ہوتے دیکھے ہیں۔ رمضان شریف میں 2 آنے کے پکوڑے خریدنے کے اوپر ایسی گفتگو چل پڑی کہ تیرے پکوڑے خراب ہوتے ہیں، اس نے کہا تو ایسا، تیرا منہ خراب ہے، تیری ذات خراب ہے، رفتہ رفتہ ایک دوسرے کو جواب دیتے دیتے یہاں تک بات پہنچ گئی کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور اس طرح رمضان کا روزہ ٹوٹا اس شخص کا۔ حیرت ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، خصوصاً جب میں اخبارات میں جرائم کے واقعات پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح جب انسان بنیادی طور پر بدخلق ہو تو رمضان کا مبارک مہینہ بھی اس کو فتنہ و فساد سے بچا نہیں سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق کے حسین کرنے پر، حسن خلق پر بہت ہی زور دیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اہل و عیال کے ساتھ، سلوک کے ساتھ باندھ کر بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، کہ تم میں سے سب سے کامل ایمان والا مومن وہ مومن ہے جو خلق میں سب سے زیادہ حسین ہو، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور اپنے اہل و عیال پر بہت ہی زیادہ لطف و کرم کرنے والا۔ یہ اگر صرف مردوں میں پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 90% فساد کے محرکات اور گھروں کی زندگی کی تباہ ہونے کے محرکات ختم ہو جاتے ہیں۔ مرد کی بدخوئی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، عورت کی بدخوئی بھی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، لیکن بالعموم مرد کی بدخوئی کے نتیجے میں عورتیں بھی بدخو ہونے لگ جاتی ہیں، اور بنیادی طور پر مرد قوام ہے، اس لیے مرد نے عورت کو اخلاق سکھانے ہیں۔ جیسا کہ میں آگے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حوالہ پڑھوں گا، آپ نے اسی بات پر زور دیا ہے کہ اگر عورتوں میں تم حسن خلق پیدا کرنا چاہتے ہو تو اول ذمہ داری مردوں پر ہے کہ وہ حسین اخلاق کا مظاہرہ کریں، تاکہ اس کے نتیجے میں عورتیں بھی وہ خلق کے نمونے پکڑیں اور اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ معاشرہ حسین ہونے لگ جائے۔ ایک اور حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سے اپنے اہل کے لیے بہترین ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ بیویوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، برا نہ کہو، گھر کے سوا کہیں اور اس سے قطع تعلق نہ کرو۔ جہاں مارنے کا ذکر ہے اس سلسلے میں آئندہ الگ بات کروں گا۔ اس موقع پر یہ حدیث میں نے اس لیے اختیار کی ہے کہ اس میں ایک آخری فقرہ بہت ہی زیادہ توجہ کا مستحق ہے۔ یہ تو آپ نے بسا اوقات سنا ہے کہ جیسا خود کرو ویسا دوسرے سے بھی کرو، حسن سلوک میں بھی ہر معاملے میں، یعنی صرف بیویوں سے نہیں بلکہ دوستوں سے بھی، غیروں سے بھی، انسان جیسا چاہتا ہے اپنے لیے ویسا اس کے لیے بھی کرے۔ اسلام کی تعلیم تو یہاں تک سکھاتی ہے کہ جو خود کھاؤ وہ غلام کو بھی کھلاؤ،
जो खुद पहनो वो गुलाम को भी पहनाओ। इसलिए बीवी से हुस्न सलूक के मामले में ये बात तो एक रोज़मर्रा की बात है, लेकिन ये फ़िक्रा एक बहुत गैर मामूली फ़िक्रा है जिस पर तवज्जो की ज़रूरत है कि अगर तुम उससे क़ता ताल्लुक़ करो तो घर में करो, बाहर ना करो। इसमें औरत की इज़्ज़त और शर्फ के क़याम के लिए एक बहुत ही अहम तालीम दी गई। बाज़ दफ़ा मर्द अपनी बीवियों की बेइज्जती लोगों के सामने करते हैं, रिश्तेदारों के सामने या गैरों के सामने, और वो समझते हैं कि कुरान करीम ने हमें इजाज़त दी है कि इनसे सख्ती करो। कुरान करीम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कौन समझ सकता था? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखूबी जानते थे, क्योंकि आप ही पर यह कलाम नाजिल हुआ कि बाज़ सूरतों में कुरान करीम औरतों से अदम ताल्लुकी की भी इजाज़त देता है, जैसे सोशल बाइकआउट होता है। मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों के सामने भी तुम उस क़ता ताल्लुकी को ज़ाहिर कर दो। जब घर में कोई आया हो या कोई गैर मौजूद हो या बाहर निकल कर जब लोगों के घर जाते हो, उस वक्त लोगों पर ना ये ज़ाहिर होने दिया करो कि तुम्हारे अंदर कोई नाचाकी है और तुम अपनी बीवियों से नाराज़ हो। और बहुत सी माशरती खराबियाँ इस वजह से पैदा होती हैं कि औरत को मर्द से शिकायत पैदा होती है और मर्द को औरत से कि जो कुछ तुमने हमें कहना था अलहदगी में कह लेते, कि लोगों के सामने कहने की क्या ज़रूरत थी, और जब तुमने लोगों के सामने कहा तो फिर हम जवाब भी लोगों के सामने देंगे। और छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातों पर मुमताज होने लगती हैं और इसके नतीजे में बसा औक़ात तलाक़ें हो जाती हैं, फितना और फसाद पैदा होते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि औरतों के साथ हुस्न मुआशरत के बारे में आपकी तालीम है, फ़हशा के सिवा बाकी तमाम कजफुल्कियाँ और तलखियाँ औरतों की बर्दाश्त करनी चाहिए। यानी ये ख्याल कि हाथ उठाने में की खुली इजाज़त है नाउज़ुबिल्लाह मर्दों को, छोटी सी बात पे उसको नशूज़ कह दिया, बगावत कह दिया और हाथ उठाने लग गए कि कुरान करीम हमें इजाज़त देता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। फ़हशा के सिवा बाकी तमाम कजफुल्कियाँ और तलखियाँ औरतों की बर्दाश्त करनी चाहिए। हमें तो कमाल बेशर्मी मालूम होती है कि मर्द होकर औरत से जंग करें। हमको खुदा ने मर्द बनाया है, दर हकीकत हम पर इत्माम नेमत है। इसका शुक्रिया ये है कि हम औरतों से लुत्फ और नरमी का बर्ताव करें। एक दफ़ा एक दोस्त की शिकायत हुई कि वो अपनी बीवी से सख्ती से पेश आता है, तो आपने फरमाया हमारे अहबाब को ऐसा ना होना चाहिए। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं औरतों के हकूक़ की जैसी हिफाजत इस्लाम ने की है वैसी किसी दूसरे मजहब ने नहीं की, ने कतन नहीं की। मुख्तसर अल्फाज में फरमा दिया वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना, कि जैसे मर्दों के औरतों पर हकूक़ हैं वैसे ही औरतों के मर्दों पर हैं। बाद लोगों का हाल सुना जाता है कि इन बेचारियों को पाँव की जूती की तरह जानते हैं और ज़लील तरीन खिदमात उनसे लेते हैं, गालियाँ देते हैं, हिकारत की नज़र से देखते हैं और पर्दा के हुक्म ऐसे नाजायज़ तरीक़ से बरतते हैं कि उनको जिंदा दरगोर कर देते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में अपनी अज़वाज मुतहरात से जो सलूक था उसकी तफसील बयान करने के लिए तो एक से ज़्यादा खुतबे दरकार हैं और कई तकारीर का मजमून बन सकता है, क्योंकि बकसरत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजी ज़िंदगी की तस्वीरें अहादीस में मौजूद हैं। क्या करते थे रोज़ाना,
کس طرح کا سلوک تھا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے، ناراضگیوں کے وقت، صلح کے وقت، اظہار محبت کے وقت، اظہار ناراضگی کے وقت، ہر قسم کے حالات میں صبح سے شام تک تمام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی گھریلو واقعات احادیث نبوی میں محفوظ ہیں، اور امت کی تعلیم کی خاطر امہات المومنین نے شباشی کے واقعات بھی اس حد تک بیان فرمائے جس حد تک مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ضروری ہے۔ تو بہت ہی وسیع مضمون ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ساری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی ازواج مطہرات میں سے کسی کو نہیں مارا، اور امر واقعہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات سے بارہا ایسی باتیں بھی سرزد ہوئیں جن کے نتیجے میں شدید ناراضگی کا مورد بھی بنی۔ بعض اوقات ایسی باتیں بھی سرزد ہوئیں کہ جن کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے کوئی اور مرد ہوتا تو گھر میں کئی قسم کے فتنے پھوٹ پڑتے، کئی قسم کی ایسی باتیں چل نکلتی جن کے نتیجے میں وہ آپس میں میاں بیوی کے طور پر رہنے کا کوئی سوال بات ہی نہیں رہتا تھا۔ لیکن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو والدین کی ناراضگیوں اور ان کی مار سے بچایا، ان بجائے اس کے کہ آپ مار میں جلدی کریں۔ میں نے جیسا کہ بیان کیا ہے، ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ازواج مطہرات میں سے کسی کو ادنا سی ضرب بھی نہیں لگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ والدین سے بھی بچایا۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کچھ خفگی آپس میں ہوئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ بلند آواز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر بولنے لگی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، اور برداشت نہیں ہوا، اتنی شدید محبت تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کی موجودگی میں حضرت عائشہ پر ہاتھ اٹھانے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑ کر ہاتھ روکا اور فرمایا کہ نہیں ابو بکر، یہ نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق گھر سے باہر چلے گئے اور پھر کافی دن تک اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پھر بھی ناراض رہے۔ ظاہر بات ہے کہ اپنی بیٹی سے ناراضگی کا موجب ضرور کچھ ایسی بات ہوئی ہوگی جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا گستاخی ہو رہی ہے۔ بہرحال لمبا عرصہ انقطاع کیا، اور ایک دفعہ گھر میں دوبارہ داخل ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی محبت کے حالت میں گفتگو فرما رہے تھے ایک دوسرے سے۔ بہت پیار کا ماحول تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو وہ واقعہ یاد تھا، اس لیے جس طرح نکلے تھے اس سے آسن رنگ میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ اچھا، جس طرح مجھے اپنی ناراضگی میں تم لوگوں نے شریک کر لیا تھا، اب مجھے اپنی صلح میں بھی تو شریک کر لو۔ تمہاری ناراضگی کے وقت میں داخل ہوا تھا اور ناراض ہو کے چلا گیا تھا، اب صلح کے ماحول میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے صلح کے ماحول میں بھی شامل کر لو اپنے ساتھ۔ کیسے سادہ سادہ پیارے پیارے واقعات ہیں، لیکن بڑی گہرائی ہے ان میں۔ دیکھنے میں بظاہر سادہ ہیں، لیکن اگر آپ ان کے اندر غوطہ لگائیں، غور کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے خلق ان کے پس منظر میں ہیں۔ ان اعلیٰ درجہ کے اخلاق کے بغیر ایسی تصویریں بن نہیں سکتی۔
روزمرہ کی زندگی میں عورتیں بیمار بھی ہو جاتی ہیں، بعض وہ کہتی ہیں میری سر درد ہو رہی ہے، مرد آگے سے جواب دیتا ہے کہ اچھا جاؤ جہنم میں، یا اور سختی کر دیتا ہے، یا غیر معمولی نرمی اختیار کر دیتا ہے اور بیماری کو غیر معمولی اہمیت دے دیتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، اور دونوں صورتوں میں معاشرہ خراب ہوتا ہے. خاوند اگر عورت کی بیماری پر توجہ نہ دے اور مناسب حسن سلوک نہ کرے تب بھی، اور ضرورت سے زیادہ بڑھائے تب بھی، معاشرہ ضرور تباہ ہو جاتا ہے. بعض گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، پرانے زمانے میں تو ایسے گھر بہت ملا کرتے تھے کہ بعض عورتوں کو بیمار رہنے کی عادت پڑ جاتی تھی، صرف اس لیے کہ وہ سمجھتی تھیں کہ خاوند زیادہ دل کو لگاتا ہے اور زیادہ اہمیت دیتا ہے، ان کا شیوا ہی بیماری بن جاتا. اور بعض گھروں میں خاوند کی موجودگی میں تو لازماً عورت بیمار بنی رہتی تھی، جب خاوند چلا جاتا تھا تو پھر اٹھ کے دوڑنے پھرنے لگ جایا کرتی. ساری زندگی اس خاوند بیچارے کی تلخ گزر جاتی تھی بیوی کی بیماریوں کے نخرے اٹھاتے ہوئے. اس کے برعکس بعض عورتوں کی بیماری کی خاوند کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہ موت کے کنارے تک پہنچ جایا کرتی. بیماری کی حالت میں ان سے شدت سے کام لینے، بیماری کی حالت میں ان پر بوجھ ڈالنے، بیماری کی حالت میں مہمان بلانے اور باہر کے معاشرے میں اپنا چہرہ خوبصورت دکھانا، اور گھر کے اندر ایسی بدصورتی کہ بیمار عورت پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. یہ امر واقعہ ہے. بعض عورتیں میرے علم میں ہیں کہ جن کو حمل کا زمانہ ابھی پورا نہیں گزرا، یعنی پیدائش کے بعد 40 دن ابھی پورے نہیں گزرے وضع حمل کے بعد، اور جسم کچی حالت میں ہے. اس حالت میں ان سے بارشوں میں باہر چرپائیاں اٹھوائی جانی، مہمان آئیں تو ان کی خدمت کروانا، اپنی بہنوں اور اپنے دوسرے عزیزوں کے کپڑے دھلوانا. اس طرح چکی میں پیسی جانے والی بعض عورتیں ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح کسی انسان کو یہ حوصلہ پڑتا ہے کہ اس قسم کے مظالم کرے. تو بیماریوں کو نظر انداز کر دینا یا بیماریوں کو غیر معمولی اہمیت دینا، یہ دونوں باتیں خرابی کا نتیجہ خرابی کا موجب بنتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن خلق کی اگر ایک لفظ میں تعریف کی جائے تو وہ توازن ہے. اتنا حسین توازن تھا آپ کی ذات میں کہ ہر چیز اعتدال پر تھی، غیر معمولی محبت بھی نہیں تھی، اور محبت جتنی ہونی چاہیے اس سے ایک ذرہ بھی کم نہیں تھی. بنیادی اصولی باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کی ختم پرواہ نہیں کرتے تھے، اور جہاں اپنی ذات کی تکلیف ہو وہاں بہت زیادہ برداشت کر لیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایک واقعہ ہے. ایک موقع پر آپ نے اب کی ایک اور بیگم، ایک اور زوجہ محترمہ جن کا قد چھوٹا تھا، ان کے متعلق تان کے طور پر اپنی چنگلی دکھائی کہ وہ آپ کی بیگم جن کا قد اتنا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت محبت تھی، لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، جہاں اصول تھے، جہاں سچائیاں سامنے آتی تھیں، وہاں محبتیں یوں قربان کر دیا کرتے تھے جیسے محبت کی اہمیت ہی کوئی نہیں. اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اس کو دریا میں ملا دیا جائے تو وہ دریا پر بھی غالب آ جائے، یعنی اس کی کڑواہٹ دریا کو بھی کڑوا کر دے. ایک اس کا ترجمہ دوسری روایت میں سمندر کا بھی بنتا ہے کہ اگر سمندر میں یہ کلمہ ڈالا جائے تو سمندر کا مزاج بدل دے، اس کا رنگ بدل دے، اس کا ذائقہ بدل دے، یعنی اس کو بھی کڑوا کر دے جو پہلے کڑوا ہوتا ہے. ایک اور موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ایسی بیوی کا بھیجا ہوا سالن گرا دیا جو جن کی باری نہیں تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کی باری تھی، کسی اور زوجہ نے جن کا کھانا، ہاتھ کا پکا ہوا کھانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرمایا کرتے تھے.
انہوں نے محبت میں وہ کھانا بھیج دیا حضرت عائشہ کی باری کے دن، اور حضرت عائشہ نے ہاتھ مار کے وہ برتن گرا دیا اور برتن ٹوٹ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عجیب سلوک ہے۔ حضرت عائشہ کہ اس فعل کے اوپر جو آپ کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی متوازن طبیعت تھی۔ اس صورت میں ناراض نہیں ہونا چاہتے تھے کہ جس کے نتیجے میں گھر بھڑک اٹھے اور شکوے پیدا ہو جائیں دونوں طرف سے۔ اس صورت میں دبانا بھی نہیں چاہتے تھے اپنے جذبات کو کہ حضرت عائشہ سمجھیں کہ یہ بات بڑی اچھی ہو گئی، ٹھیک ہے، غیر دوسری اپنی سوگنوں کے متعلق میں جو کچھ سلوک کروں گی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے برداشت کر لیا کریں گے۔ اور یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے عائشہ، اگر اس بات کو میں اپنی ذات پر لے لوں، خود تکلیف اٹھاؤں، تو اس کا بہت زیادہ گہرا اس پر اثر پڑے گا اور اصلاح کے لیے یہ سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ نہیں کہا کہ تم اب یہ برتن اکٹھے کرو، تم نیا برتن گھر سے لا کے دو، تم یہ کام کرو اور تم وہ کام کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود جھکے زمین پہ، کھانا اپنے ہاتھوں سے اکٹھا کیا، اس برتن کے ٹکڑے اکٹھے کیے، ان کو جوڑا اور جوڑ کے اس میں کھانا ڈالا اور فرمایا کہ عائشہ یہ کھانا کھاؤ، اور خود بھی وہ کھانا کھایا۔ حضرت عائشہ نے پھر ایک نیا برتن گھر سے نکال کے دیا کہ یا رسول اللہ یہ برتن ان کو بھجوا دو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ٹوٹا ہوا برتن خود جوڑ کر حضرت عائشہ کے سپرد کر دیا کہ یہ لو تم اپنے گھر رکھو، اور نیا برتن لے کے ان بیگم کو بھجوا دیا۔ اب یہ چھوٹے سے واقعہ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو روزمرہ کی زندگی میں بہت سے فساد ہو سکتے ہیں اور ہوا کرتے ہیں۔ غصے میں آ کر اس عورت کے خلاف ایک خاوند باتیں شروع کر دیتا ہے، منہ پہ چپیڑ مار دیتا ہے، بعض دفعہ گالیاں دینے لگ جاتا ہے کہ تم بدخلق، تمہارے ماں باپ بھی بدخلق، اور یہ اور وہ، اور سارے گھر والوں کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی غلط رد عمل ظاہر ہو وہ آگے بہت بڑے فساد پر منتج ہو سکتا ہے، لیکن تحمل، بردباری، حوصلے کے ساتھ، عقل کامل کے ساتھ اگر انسان ایک معاملہ کرتا ہے تو اس سے اعلیٰ خلق پیدا ہوتا ہے۔ اعلیٰ خلق محض کوئی جذباتی نرمی کا نام نہیں ہے۔ محض جذباتی نرمی بعض لوگوں کو بیماری کے طور پر ملا کرتی ہے۔ بعض بوڑھے ہیں بیچارے، وہ ہر بات پہ رو پڑتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ہیں جو ہنستے رہتے ہیں ہر وقت، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا حسین خلق والا آدمی ہے، بڑا خلیق ہے، بہت ہنستا ہے، لیکن جہاں بھی ذرا سی آزمائش ہوگی یہ ایسا ہنسنے والا آدمی بعض دفعہ ایسا برا نمونہ دکھاتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ تو یہ بیماریاں ہیں۔ خلق کا تعلق حکمت کاملہ سے ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کامل حکمت کی بات نہ ہو اور وہ اچھا خلق ہو۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو قرآن کریم فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں حکمت کا تعلق خلق سے ہے۔ اتنا ہر آپ کے فعل کے پیچھے حکمت کا سمندر موزن ہوا کرتا تھا کہ کوئی ایک بھی فعل حضور اکرم کی زندگی کا ایسا نہیں جس کا تجزیہ کریں آپ تو اس نتیجے پر نہ پہنچیں کہ ایک کامل عقل والے نے سوچ کر یہ نمونہ بنایا۔ لیکن معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ سوچ کر بنایا ہے، لیکن جب ذہن صحیح رستوں پر چل پڑے، جب ذہن متقی ہو جائے، جب صحیح فیصلے کے خلاف کوئی اور سوچ کسی اور طرف چل ہی نہ سکتی ہو، تو پھر یہ خلق بن کر جسم اپنے اعضاء میں اس طرح داخل ہو جاتی ہے بات کہ ہر بات سوچ کر نہیں پھر کی جاتی، خود بخود ظاہر ہونے لگتی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حکمت کاملہ کا ایک معجزہ تھی، اور ایسی حکمت کاملہ آپ کو عطا ہوئی تھی جو صرف دماغ میں نہیں رہتی تھی، آپ کے اعضاء میں سرایت کر گئی تھی، آپ کے ہر زندگی کے رد عمل میں داخل ہو چکی تھی، اور اسی لیے آپ سے حسین ترین اخلاق رونما ہوئے،
ایک موقع پر حضرت حفصہ جو یہودی سردار کی بیٹی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی تھیں، ان کو ایک دوسری بیوی نے یہ طعنہ دیا کہ یہودی کی بیٹی ہے، اور اس طعنے پر وہ بہت رو رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات کی تو کیا رد عمل ظاہر ہوتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے فرمایا حفصہ یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ تمہارا تو خاوند بھی نبی ہے اور تمہارا چچا بھی نبی اور تمہارا باپ بھی نبی۔ مطلب یہ ہے کہ یہودی نسل میں، یہودی آباء و اجداد میں تو تم جن باپوں کی اولاد ہو وہ نبی تھے، اور ایسے نبی بھی تھے جن کے بھائی بھی نبی تھے۔ تو تمہارا باپ بھی نبی، تمہارا چچا بھی نبی، تمہارا خاوند بھی نبی، جس نے تمہیں طعنہ دیا ہے وہ بھی یہ کہہ سکتی ہے اپنے متعلق؟ تو کس طرح بات کو کس حسین رنگ میں الٹایا ہے، اور حضرت حفصہ کو خوش بھی کر دیا، اور ایک غائب بیوی کے خلاف اس سے بات ہی نہیں کی۔ اور حکمت کاملہ کس کو کہتے ہیں؟ بس یاد رکھیں، حسن کامل یعنی اخلاق کا حسن کامل حکمت کاملہ کے نتیجے میں رونما ہوتا ہے، اور جتنا کوئی غبی اور بے وقوف ہوگا اتنا ہی زیادہ بدخلق ہوگا۔ سوچ کے نتیجے میں بھی حسین اخلاق پیدا ہو سکتے ہیں، اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جذب ہونے کے نتیجے میں بھی خود بخود وہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ سوچ کے نتیجے میں انسان غلطیاں کر سکتا ہے، کیونکہ ہر شخص کی سوچ کامل نہیں ہوا کرتی، اس لیے سوچ کے نتیجے میں، تدبر کے نتیجے میں جو اخلاق پیدا ہوں گے ان کی ضمانت کوئی نہیں، لیکن سنت کی پیروی کے نتیجے میں جو اخلاق پیدا ہوتے ہیں ان کی کامل ضمانت ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، بس جس کے اعمال کو خدا حسین قرار دے دے، اللہ کی محبت کی اور رضا کی آنکھ جس کے اعمال پر پڑتی ہو، اس میں کسی غلطی، کسی ٹھوکر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس آپ کے لیے یہ ضرورت نہیں کہ مزید سوچیں، مزید تدبر اختیار کریں، غور و فکر کریں کہ ہم کس طرح اپنے اخلاق کو حسین بنائیں۔ آپ کا تو صرف اتنا کام رہ گیا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واقف ہوں اور اس سے محبت کریں، اور اس محبت کے نتیجے میں آپ کے اپنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے لگ جائیں۔ اگر حسین سے محبت ہو جائے تو لازماً اس کا حسن محبت کرنے والے میں بھی سرایت کرنے لگتا ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کو محبت ہو جائے تو اس کا لازم یہ نتیجہ نکلے گا کہ جن باتوں میں آپ کو سنت کا علم نہیں بھی ہوگا، ان باتوں میں بھی آپ سے سنت والے اعمال رونما ہونے لگ جائیں۔ یہ ایک فطرتی نتیجہ ہے کل سے محبت کرنے کا کہ جز درست ہونے لگتے ہیں، خواہ بعض اجزاء کا علم نہ بھی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بیمار ہوتے تھے تو اپنی بیگمات پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے تھے، جب وہ بیمار ہوتی تھیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک فرمایا کرتے تھے، روزانہ گھر میں کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے خود سیا کرتے تھے، اپنی جوتیوں کو بھی بعض دفعہ خود پیوند لگایا کرتے تھے، روزمرہ کے کاموں میں اپنی بیویوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آج کل اگر کسی مرد سے کہا جائے کہ تم بھی گھر کے کاموں میں دلچسپی لو، تم بھی اپنی عورت کے ساتھ مدد کرو، اس پر بے وجہ بوجھ نہ ڈالو، اگر وہ خود شوق سے خدمت کرتی ہے تو لو، کرواؤ خدمت، لیکن وقت بے وقت بیمار دیکھ کر اور مصیبت میں دیکھ کر بھی اس کو خدمت پر مجبور کرنا یہ سنت نبی کے خلاف ہے۔ تو ایسا مرد بعض دفعہ یہ کہتا ہے کہ جی وہ اور وقت تھے، ہم تو بڑے مصروف ہیں، اس مصروف زندگی میں بھلا ہو سکتا ہے کہ باہر بھی کام کریں اور اندر آ کر بھی عورت کی مدد کریں۔ وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ ساری دنیا میں جب سے انسان بنا ہے اور جب تک رہے گا، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کوئی انسان نہیں تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔
اتنا حیرت انگیز ہے آپ کا مصروف الاوقات ہونا، خود یہ اپنی ذات میں ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ سارا دن تجھ پر اتنے کام ہیں، اتنے بوجھ ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تو ہر وقت ہماری یاد میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی ان کاموں کی وجہ سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اے میرے بندے، رات کو اٹھ کر مجھ سے ملا کر، رات کو اٹھ کر عبادت کیا کر۔ اس سے زیادہ قطعی گواہی کسی کے مصروف الاوقات ہونے کی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ روزمرہ کے گھر کے کاموں میں عورتوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، کیا اس سے بہتر کام کرنے کا وقت کرنے کا موقع آپ کے پاس نہیں تھا؟ یقیناً تھا، بے انتہا کام تھے آپ کو، ساری دنیا کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا اور پھر قیامت تک کے لیے، اور پھر ایسے دشمنوں میں گھرا ہونا، ادنیٰ سے ادنیٰ خادم کی پرواہ اور اس کے دکھ دور کرنے کی فکر، اور دعائیں صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو زندہ ہیں، نسل بعد نسل آنے والوں کے لیے بھی دعائیں، اور فوت شدگان کے لیے بھی دعائیں، اور دعائیں وہ جن کا آغاز انسانیت سے بھی تعلق ہے اور انجام انسانیت سے بھی تعلق ہے۔ بے شمار مسائل جن کا سامنا کرنا پڑتا تھا، بے شمار تعلیمات تھی، ہر زندگی کی دلچسپی کے موضوع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دینی تھی اور پھر اس تعلیم کی حکمت سمجھانی تھی۔ کتنے بڑے کام تھے۔ ایک ایسا مصروف الاوقات، گھر میں بیٹھا اپنی جوتی کو بھی پیمان لگا رہا ہے، اپنے پھٹے ہوئے کپڑے بھی سی رہا ہے، کھانے پکانے میں چیزیں پکڑا رہا ہے، اپنی بیوی کو اس کی مدد کر رہا ہے، ٹوٹے ہوئے برتن جوڑ رہا ہے کہ دل شکنی نہ ہو جائے کسی دوسری بیوی کی۔ حیرت کی بات ہے، یہ نمونہ کیوں نہیں پکڑتے لوگ اپنے گھروں میں؟ اس قسم کے مرد اگر آج کے معاشرے میں پیدا ہوں تو بہت سی خرابیاں جو بعد میں دوسروں کی طرف سے رونما ہونے لگتی، بیویوں کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے یا دوسرے ملنے جلنے والے اور گھر والوں کی طرف سے، ان کا آغاز ہی نہ ہو، بنے ہی نہ بیماریاں شروع۔ مرد کو خدا نے قوام بنایا ہے، اگر مرد اچھا نمونہ گھر میں دکھائے اور اس نمونے کو جاری کرے تو لازماً اس کے نتیجے میں بہت ہی زیادہ حسین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت بیماری کے متعلق بھی ملتی ہے۔ آپ ایک دفعہ بیمار ہوئیں، شدید سر میں سر درد تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے سر میں تو سخت درد ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آرام ہو جائے گا۔ تسلی سے، پیار سے اس بات کا اظہار کیا۔ وہ زمانہ ایسا تو نہیں تھا کہ بنی بنائی دوائیاں گھر میں موجود ہوں کہ فوراً ایک ٹکیا کھلائی اور سر درد دور ہو گئی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فکرہ ہی دراصل شفا تھا۔ امر واقعہ یہ ہے جس کے اگلے حصے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلی ہر بات دعا بن جایا کرتی تھی۔ تو آپ نے تو پیار اور دعا کے رنگ میں فرمایا انشاءاللہ آرام ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ کی معلوم ہوتا ہے سر درد اس وقت ہٹ گئی ہوگی، کیونکہ اگلی بات سے لگتا ہے کہ سر درد والا تو ایسی بات نہیں کیا کرتا تھا۔ فوراً بولی کہ آپ کو کیا ہے، میں مر جاؤں گی تو آپ کوئی اور شادی کر لیں گے۔ یعنی فکر یہ پڑ گئی کہ میرے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عورت گھر میں نہ لے آئیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ نہیں، میں فوت ہو جاؤں گا اور تم زندہ رہو گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ساری عمر پچھتاتی رہی اس بات کے اوپر، ہمیشہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے شدید دکھ ہے کہ میں نے اس وقت کی کیا بات کہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ جان گئی تھی کہ جو کلمہ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل رہا تھا وہ دعا بن رہا۔ آپ کو جب بعد کی لمبی تنہائی کی زندگی برداشت کرنی پڑی، لمبی جدائی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنی پڑی،
اس وقت آپ کو پتہ لگا کہ آپ کے بغیر جینا کیا جینا ہوا کرتا ہے. اس وقت آپ پچھتاتی تھی کاش میں نے یہ نہ کہا ہوتا اور میں ہی آپ کی زندگی میں فوت ہو جاتا. یہ تھا معاشرہ جو اس وقت وجود میں آ رہا تھا. ایک چھوٹی عمر کی لڑکی ہے, ایک بہت بڑی عمر کے مرد سے شادی ہوتی ہے, لیکن اتنا حسین سلوک تھا, اس قدر ترحم تھا, اس قدر لطف تھا, ایسی شفقت تھی آپ کی طبیعت میں کہ وہ چھوٹی سی عمر کی لڑکی اس قدر محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ شاید ہی دنیا میں ایسی مثال ہو کہ کسی بیوی کو اپنے خاوند سے ایسی محبت ہوئی. طعن و تشنیع کا ذکر چلا تھا. بہت سے ہمارے گھر تباہ ہوئے ہیں بے وجہ طعن و تشنیع کی وجہ سے. جیسا کہ میں نے ابھی بعض مثالیں پیش کی تھیں, طعن و تشنیع کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پسند نہیں فرماتے تھے. اور آپ تو طعن و تشنیع میں آپ کے لیے تو سوال ہی نہیں تھا کہ کسی قسم کی طعنے دیں کسی کو. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, کیا آپ کے صحابہ کے ذات سے بھی بہت ہی گری ہوئی بات تھی. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن طعنے دیا کرتے تھے, کافر مسلمانوں کو طعنا دیا کرتے تھے. کہیں قرآن کریم میں یہ ذکر نہیں ملتا کہ مسلمان کافروں کو طعنے دیتے. اس لیے طعن و تشنیع سے اجتناب بہت ہی ضروری ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا ناپسند فرماتے تھے کہ ایک موقع پر فرمایا کہ طعنہ زنی کرنے والا, دوسرے پر لعنت کرنے والا, فحش کلامی کرنے والا, یاوہ گو اور زبان دراز, ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا اور جو مرضی. تو یہ توقعات تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کی اپنے ایمان لانے والوں پر. اور آج کل ہر گھر ان باتوں کی آماج کا بنا ہوتا ہے. اچھے گھروں میں کم طعنہ زنی ہے, برے گھروں میں بہت زیادہ ہے, غیروں میں بہت ہی شدت سے پائی جاتی ہے, لیکن احمدی گھروں میں بھی موجود ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ آج احمدی گھر طعنہ زنی سے پاک ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے نتیجے میں طعنہ زنی کی جاتی ہے جس سے سارا معاشرہ تلف ہو جاتا ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات بظاہر چھوٹی ہے لیکن اگر سمندر میں بھی ڈالی جاتی تو اس پر غالب آ جاتی, یہ بات محض ایک بلاغت کا اظہار نہیں ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ معاشرے کے بھی سمندر ہوا کرتے ہیں, اور معاشروں کے سمندر کا رنگ بدلنے میں سب سے بڑا کام طعنہ کرتا ہے. معاشرے کے سمندر کا مزاج کڑوا کرنے میں سب سے زیادہ ذمہ دار طعنہ ہوا کرتا ہے. بعض قسم کے جو طعنے عام ہمارے گھروں میں رواج پکڑ جاتے ہیں, وہ ان میں سے بعضوں کوئی قد چھوٹے کا طعنہ, کوئی بیماری کا طعنہ, کوئی ذات پات کا طعنہ. یہ طعنہ کہ اپنے گھر سے تم لے کے کیا آئی تھی, یا یہ طعنہ کہ اپنے گھر میں تو میں نام و ناز میں پلا کرتی تھی, میں کس اجاڑ گھر میں آ گئی, یہاں تو یہ بھی نہیں ملتا اور وہ بھی نہیں ملتا. یہ وہ طعنے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں داخل ہوئے ہیں. اللہ ماشاءاللہ اکثر گھروں میں کسی نہ کسی شکل میں یہ طعنے پائے جاتے ہیں. جہیز کا طعنہ یا بری کا طعنہ, یا خدا تعالیٰ کی طرف سے بعض ابتلا ہیں ان کے اوپر بھی طعنہ زنی سے باز نہ آنا. مثلا اولاد کا طعنہ دیا جاتا ہے عورتوں کو کہ اس کی تو اولاد پیدا نہیں ہوتی, اور زندگی تلخ کر دی جاتی ہے. یہاں تک کہ بعض دفعہ تو بیچاری عورتوں کی زندگی بیٹا نہ ہونے کے اوپر طعنوں کے ذریعے تلخ کر دی جاتی ہے, چھلنی کر دیا جاتا ہے. بعض مرد ایسے ہوتے ہیں, حیرت ہوتی ہے ان کے اوپر, ان کو کس طرح پتہ چلا کہ قصور بیوی کا ہے. ہو سکتا ہے مرد کا قصور ہو کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے اور مرد بیٹا پیدا نہیں ہوتا, لیکن مجھے علم ہے, کیونکہ ساری دنیا کی جماعت مجھ سے تو کچھ بھی نہیں چھپاتی. سارے حالات جو گھروں میں گزرتے ہیں وہ مجھے لکھتے رہتے ہیں بے تکلف. جس طرح اپنے ماں باپ کو انسان بات لکھتا ہے, اس طرح ساری دنیا میں جو کچھ گزر رہی ہے اس کی تصویر میرے سامنے روز بنتی چلی جاتی ہے.
تو بعض عورتیں مردوں کے متعلق لکھتی ہیں کہ وہ ہمیں ہماری بیٹی پیدا ہوئی ہے، 3 بیٹیاں ہو گئیں، 4 ہو گئیں، اور وہ ہماری جان کھا رہا ہے، کہتا ہے کہ میں اور شادی کروں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تمہارے بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ایک صورت میں تو ایک عورت نے یہاں تک لکھا کہ مجھے شدید مارا بیٹی پیدا ہونے کے بعد کہ تم منحوس عورت، تم ایک اور بیٹی لے آئیے۔ اگر یہ درست ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ درست ہے یا غلط، لیکن اگر یہ واقعہ کہیں ہوا ہے تو بہت ہی قابل مذمت، بہت ہی قابل شرم ہے۔ انسان کو تانا تو دے، مگر یہ تو خدا کو تانا دینے والی بات ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو اپنے اختیار میں نہیں ہیں۔ لیکن بعض اور بچیاں ایسی ہیں جن کی اولاد نہیں ہو رہی، اور اس کے نتیجے میں مسلسل ان کی زندگی عذاب میں مبتلا کی گئی ہے۔ وہ اپنے خطوں میں صرف یہ نہیں لکھتی کہ ہمیں بچے کی خواہش ہے، کہتی ہیں ہماری ساس، ہمارے سسر، ہمارے گھر کے ماحول، ہمارے رشتہ دار کس طرح ہم سے سلوک کرتے ہیں، جس طرح ہم مشہور ہیں، جس طرح ایک ناجائز زندگی بسر کر رہے ہیں اس گھر میں، ہمارا حق ہی کوئی نہیں وہاں، کیونکہ ہمارے بچہ نہیں پیدا ہوتا، اور خاوند نرم ہونے کے باوجود مجبور ہوتا چلا جا رہا ہے، دن بدن اس کے بھی آثار ٹوٹ رہے ہیں۔ وہ یوں لگتا ہے جس طرح دونوں ایک جرم کر رہے ہیں، ان کی زندگی جرم بن گئی ہے، حالانکہ اولاد فی ذاتے ہی اس کی خواہش خواہ کتنی بھی ہو، کوئی ایسی چیز نہیں کہ اولاد برائے اولاد طلب کی جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس موضوع پر متعدد مرتبہ جماعت کو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ 2-3 نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اولاد کو فی الحقیقت انسانی زندگی میں کیا اہمیت حاصل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اکثر لوگ مجھے گھبرا کر خط لکھتے رہتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ میری اولاد ہو، آپ دعا کریں کہ میری اولاد ہو۔ اولاد کا فتنہ ایسا سخت ہے کہ بعض نادان اولاد کے مر جانے کے سبب دہریہ ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہ اولاد انسان کو ایسی عزیز ہوتی ہے کہ اس کے واسطے خدا تعالیٰ کا شریک بن جاتی ہے۔ بعض لوگ اولاد کے سبب سے دہریہ، ملحد اور بے ایمان بن جاتے ہیں۔ بعضوں کے بیٹے عیسائی بن جاتے ہیں تو وہ بھی اولاد کی خاطر عیسائی ہو جاتے ہیں۔ بعض بچے چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں تو وہ ماں باپ کے واسطے سلب ایمان کا موجب ہو جاتے ہیں۔ اولاد تو بہت بڑا ابتلا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دین کی جڑ اس میں ہے کہ ہر امر میں خدا تعالیٰ کو مقدم رکھو۔ دراصل ہم تو خدا کے ہیں اور خدا ہمارا ہے، اور کسی سے ہم کو کیا غرض، ایک نہیں کروڑ اولاد مر جائے پر خدا راضی رہے تو کوئی غم کی بات نہیں۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایک طرف وہ حال ہے کہ اولاد کی محبت میں لوگ دہریہ ہو رہے ہیں، یا خدا نے بیٹا دیا اور واپس لے لیا تو ساری زندگی اس شک میں مبتلا رہے کہ خدا تھا بھی کہ نہیں تھا، یا اگر تھا تو ظالم خدا تو نہیں تھا جس نے ایک بیٹا دیا اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہمارا کیا حال ہو۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے مقابل پر یہ تعلق رکھتے ہیں اپنے رب سے، فرماتے ہیں ایک نہیں کروڑ اولاد مر جائے پر خدا راضی رہے تو کوئی غم کی بات نہیں۔ اگر اولاد زندہ بھی رہے تو بغیر خدا کے فضل کے وہ بھی موجب ابتلا ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بس وہ کام کرو جو اولاد کے لیے بہترین نمونہ اور سبق ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے اول خود اپنی اصلاح کرو۔ اگر تم اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے اور خدا تعالیٰ کو راضی کر لو گے تو یقین کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا۔ قرآن شریف میں خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ درج ہے کہ ان دونوں نے مل کر ایک دیوار کو بنا دیا جو یتیم بچوں کی تھی۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد صالح تھا۔ یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ آپ کیسے تھے۔ بس اس مقصد کو حاصل کرو، اولاد کے لیے ہمیشہ اس کی نیکی کی خواہش کرو۔ اگر وہ دین اور دیانت سے باہر چلے جائیں پھر کیا؟
اس قسم کے امور اکثر لوگوں کو پیش آ جاتے ہیں، بددیانتی، خواہ تجارت کے ذریعے ہو یا رشوت کے ذریعے یا زراعت کے ذریعے، جس میں حقوق شرفاء کو تلف کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی میری سمجھ میں آتی ہے کہ اولاد کے لیے خواہش ہوتی ہے۔ یہ نقطے کی بات ہے کہ بہت ساری بددیانتیاں انسان اپنی زندگی میں اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اولاد کی غلط محبت ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیسی محبت کر رہا ہوں۔ یہ جو نقطہ ہے یہ بہت ہی باریک ذہنی اس نقطے کو اخذ کر سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہنی افتاد کا، آپ کی طرز فکر کے لطافت کا پتہ چلتا ہے اس سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں جو رشوتیں لی جا رہی ہیں، ہر قسم کی حرام خوری ہو رہی ہے، لوگوں کے مال ضبط کیے جا رہے ہیں، اس کی کنوں میں ایک اولاد کی محبت کا دخل ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اولاد کے لیے اتنی چیزیں چھوڑ جائیں، پیچھے اتنا کچھ اکٹھا کر لیں۔ تو جس اولاد کی تمنا خود گناہ میں مبتلا کر رہی ہے، اس اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی فرق پڑ سکتا ہے کہ اولاد نہ ہوتی تو اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ ہے وہ باریک نتیجہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نکال رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بعض اوقات صاحب جائیداد لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ کوئی اولاد ہو جاوے جو اس جائیداد کی وارث ہو تاکہ غیروں کے ہاتھ میں نہ چلی جاوے، مگر وہ نہیں جانتے کہ جب مر گئے تو شرکاء کون اور اولاد کون؟ سبھی تیرے لیے تو غیر ہیں۔ اولاد کے لیے اگر خواہش ہو تو اس غرض سے ہو کہ وہ خادم دین ہوئے۔ بس اگر اولاد کے لیے خواہش اس غرض سے ہو کہ وہ خادم دین ہوئے تو اولاد نہ ہونے کے نتیجے میں انسان خود بھی خادم دین نہ رہے بلکہ کہیں کا نہ رہے، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ اولاد کی تمنا کا تو مقصد ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ نیک اولاد ہو، اور اگر نیک اولاد نہیں تو نہ ہو، یہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ اور یہ پہلو اکثر اولاد کی تمنا کرنے والوں کے ذہن میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اولاد کے ابتلاء میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو بھی کھو دیتے ہیں۔ بس یہ تانا کہ اولاد نہیں ہے، اس ضمن میں چونکہ بڑی اہم بات تھی کہنے والی، میں نے تھوڑا سا گریز کیا اصل مضمون سے۔ کیا میں یہ رہا تھا کہ اولاد کا تانا بھی ہمارے معاشرے میں ایک روزمرہ کا تانا ہے۔ لڑکا نہ ہونا یا کوئی بچہ ہی نہ کوئی ہونا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے ایسے تانوں سے بھی گریز کرنا چاہیے، اور بے وجہ ایسے لوگوں کی زندگیاں کیوں برباد کرتے ہیں جن کے بس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اب دیر ہو رہی ہے، جتنا میرا خیال تھا کہ گھنٹے سے کم خطبہ ہونا چاہیے اس سے تھوڑا سا تجاوز ہی کر گیا اب، اس لیے انشاءاللہ باقی مضمون آئندہ خطبے میں بیان کروں گا۔ بہت ہی تکلیف دہ باتیں ہیں میرے لیے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے روزمرہ میرے علم میں یہ باتیں آتی ہیں، اور جب میں ذکر کرتا ہوں خطبات میں بعض ایسی باتوں کا تو بعض لوگ یہ غلط رد عمل دکھاتے ہیں کہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ حضرت صاحب کو خط ہی نہ لکھا کرو ایسے۔ یہاں لندن میں بھی کچھ دن ہوئے تقریر ہوئی تھی، عورتوں میں ایک خاتون نے اپنی طرف سے مجھ سے محبت کا اظہار کیا کہ بڑی بیوقوف ہو تم عورتوں، تم اٹھتی ہو چھوٹی چھوٹی باتیں لکھ دیتی ہو، وہاں تکلیف پہنچاتی ہو۔ یہ تکلیف میرا حق ہے اور آپ کا فرض ہے کہ مجھے یہ تکلیف پہنچائیں، کیونکہ میں جواب دہ ہوں۔ جماعت کی حالت سے بے خبر رہ کر جو سکون ہے وہ مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جماعت پہ کیا گزر رہی ہے اور کس حالت میں گزر رہی ہے اور کس طرف اس کا رخ ہے۔ اس لیے ہرگز اس بات سے نہ رکیں، چاہے کوئی آپ کو کیسی نصیحت کرے، کہ ان باتوں کو مجھ سے چھپانے لگ جائے۔ مجھے پتہ نہیں چلے گا تو میں کیسے اصلاح کی کوشش کروں گا، مجھے پتہ نہیں چلے گا تو میں ان فرائض کو کیسے ادا کرنے کی کوشش کروں گا جو خدا تعالیٰ نے میرے ذمہ ڈالے۔ اس لیے بے تکلف ہو کر یہ تکلیف پہنچائیں، بے تکلف ہو کے کیا آپ کے لیے لازم ہے، فرض ہے آپ کے اوپر کہ جو بھی ایسی باتیں معاشرے میں ملتی ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہیں، جو ہمارے معاشرے کو تکلیف دکھ پہنچا رہی ہیں، وہ ساری باتیں، وہ سارے دکھ میرے دل میں منتقل کیا کریں۔
جتنا زیادہ یہ دکھ پہنچے گا اتنا ہی زیادہ مجھے دعا کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی، اتنا ہی زیادہ مجھے اصلاح کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی۔ اس لیے وہ مصرع میرے ذہن میں، وہ بات جب ان کی سنی تو مصرع میرے ذہن میں آ گیا کہ تو مشق ناز کر، خون دو عالم میری گردن پر، بالکل پرواہ نہ کرو اس بات کی کہ مجھے کیا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے کچھ ہوگا تو جماعت کو فائدہ پہنچے گا، میں ہی تسکین میں بیٹھا رہوں گا تو تمہاری بیماری کا کیا بنے گا۔ یہ تو ایسی بات ہے جیسے اسپرین میں دے کر بعض دردوں کو دبا دیا جاتا ہے اور بیماری اپنی جگہ پلٹتی رہتی ہے۔ تو ایسے سکون کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ مجھے ضرورت ہے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں اصلاح معاشرہ کی توفیق بخشے، کیونکہ اصلاح معاشرہ کے بغیر حقیقت میں اسلام کا غلبہ دنیا پر نہیں ہوتا۔ بہت سی وجوہات ہیں اس کی تفصیل میں سوچ نہیں جا سکتا، وقت پہلے زیادہ ہو چکا ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ محبت ہے کہ اسلام دنیا میں غالب ہے، اگر دلی تمنا ہے، اگر آپ اس آرزو میں جیتے ہیں کہ کسی طرح ساری دنیا پر دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جائے، تو یاد رکھیں اور اس بات کو کبھی نہ بلائیں کہ اصلاح معاشرہ کے بغیر یہ بات نہیں ہوگی۔ آپ کو لازماً معاشرے کی اصلاح کرنی پڑے گی، تب آپ حقدار بنیں گے کہ ساری دنیا کو اسلام کا پیغام